بابرکت مہینے کے توسل سے ہی اس کائنات کے اندر حسن ہے، اس کائنات کے اندر خوبصورتی ہے۔ ربیع الاول شریف نہ ہوتا تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول شریف کو یہ سعادت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ وقار بخشا ہے کہ اس 12 ربیع الاول شریف کو، یعنی ماہ ربیع الاول شریف کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو۔ تو حضرات گرامی، ربیع الاول شریف کے حوالے سے آج ہم نے کچھ آپ دوست احباب کے سامنے کچھ معروضات رکھنی ہیں۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ دوست احباب کی محبتوں کی نظر، سوالوں کی نظر کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور اللہ ہمیں سن سنا کر ساری زندگی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول شریف کے اندر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یعنی ہم محافل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ سرکار کے میلاد کی محافل کو سجایا جاتا ہے، تو کیوں سجاتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل میلاد کا انعقاد اور میلاد شریف کا تذکرہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے۔ اب ہمارا ثبوت شروع ہو گیا ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کے اوپر ہم دلیلیں دیں گے کہ ہم کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ صحابہ کرام نے منایا ہے۔ صحابہ کرام نے محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس محفل کو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل کو رب ذوالجلال نے پسند فرمایا، اور اس محفل پر انعام کی تقسیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد منانے والوں کو انعام بھی عطا فرمایا۔ تو لہذا یہ ابھی میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں، اس پہ آگے انشاءاللہ دلائل بھی دیں گے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، نہ کوئی رواج ہے، نہ کسی بادشاہ کا گڑھا ہوا طریقہ ہے۔ یہ بعد کی صدیوں بعد کا بنایا ہوا کوئی فنکشن نہیں ہے۔ محفل میلاد وہ تقریب ہے جس کا انعقاد صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ شریف کے اندر کیا۔ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کی تصدیق فرمائی، اور رب ذوالجلال نے عرش سے اپنی رحمت کا سندیسہ بھیجا۔ یہ آج کا ہمارا جو وہ دعویٰ ہے، اور ان باتوں کے اوپر ہم دلائل پیش کریں گے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں، سرکار اپنے حجرہ پاک میں تھے، تو حجرہ پاک سے نکل کر مسجد نبوی شریف کے صحن میں تشریف لائے،
اور آگے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک اجتماع تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، ہر وقت کسی نہ کسی غزوہ، کسی نہ کسی معرکہ کے لیے جب وہ نکلے ہی ہوتے تھے اور تیاری ہوتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ آج چار دانگے عالم میں ہمیں اسلام کی رمق دمق اور اسلام کی چاشنی خوبصورتی اور اسلام کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ محنت کا ثمر ہے۔ وگرنہ آج جو حالات ہیں اسلام کے بارے میں، آج کے جو اسلام کے متوالے ہیں، اسلام کے جو رکھوالے ہیں، نبی کے دین کے وارث ہیں، تو آج تو اپنے مقتدی کی بات نہیں سنتے، کسی کی بات کیا سنیں۔ مقتدی بات کر دے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں تبلیغ ہی نہیں کریں گے، کہیں اور جا کے کر لیں۔ آج تو حالات ہی کچھ اور کے اور ہو گئے، لیکن ان صحابہ کرام کی عظمت پہ قربان جائیں جنہوں نے جانیں دی اسلام کے لیے، جانیں دی اور اولادیں قربان کر دی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اسلام کی روشنی کو افق عالم میں پھیلانے کے لیے۔ چاہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جانوں کے نذرانے اور اولادوں کے نذرانے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش فرمائے، ہر وقت ان کا مصروفیت میں گزرتا تھا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مصروفیت نہ ہو، اسلام کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام جمع ہو کر ایک جلسہ کی شکل میں، ایک اجتماع کی شکل میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور وہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا حدیث شریف کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ امام مسلم نے لکھا، امام ترمذی نے لکھا، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو لکھا۔ یعنی جہاں امام مسلم کی بات آ جائے، امام ترمذی کی بات آ جائے، تو وہاں پہ تو ادب سے نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ یعنی بات اتنی سکا ہے، اتنی پائیدار بات ہے، اتنی پکی بات ہے، تو بیان کرنے والے، روایت فرمانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی، قرآن شریف نازل ہوتا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کو لکھا کرتے، یعنی آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ سرکار کی وحی کو لکھنے والے 12 صحابہ تھے، اور ان 12 صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 صحابہ کے حضرت امیر معاویہ مونیٹر تھے، سب سے بڑا درجہ ان کا تھا وحی لکھنے میں۔ یعنی اتنے بڑے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالہ بھی لگتے ہیں، امت مسلمہ کے ماموں جان ہیں، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ام حبیبہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی جان ہیں۔ سرکار کی زوجہ مبارکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے، یہ ان کی شان ہے۔ شان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ میرے معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا ان کو بنا دے۔ یعنی کہ اتنی دعائیں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار کی طرف سے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت طویل روایت ہے، اور اس روایت کو ہم انشاءاللہ عربی کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ وہ 14 صدیاں پہلے جو سرکار کے ساتھ صحابہ نے عربی بولی، اور سرکار نے صحابہ کے ساتھ بولی، اور رب نے اپنے محبوب کے ساتھ بولی ہے، وہی بولی آج ہم بولیں گے، تاکہ اس بولی کی لذت، اس بولی کی چاشنی ہمیں بھی نصیب ہو، اور جب وہ ہمیں اس کی برکات نصیب ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے تھے، کہاں؟ مسجد نبوی شریف کے اندر، سرکار کی موجودگی میں۔ سرکار اپنے گھر ہیں، یعنی اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی کے سینگ میں بیٹھے،
اور ایک دو چار نہیں، کافی سارا اجتماع ہے۔ اجتماع کا لفظ ہے، جلسے کا ذکر ہے حدیث پاک کے۔ سرکار نے دیکھا آگے صحابہ کرام کو کہ اجتماع ہے، جمع ہوئے، جلسہ منعقد ہے۔ اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جلسنا نذکر اللہ، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ اس جلسے کا عنوان کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ سرکار نے پوچھا جلسنا، تم جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اجتماع کیوں ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں تمہارا اجتماع لگا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے، جب وہ صحابہ کرام سے سرکار نے پوچھا، صحابہ کرام آگے کیا کہتے ہیں؟ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علی مردوان سے اس جلسے کے بارے میں پوچھا، سرکار نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم یاد کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ کے اس احسان کو، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس رب کے احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا شان، کیا احسان؟ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ اس رب نے ہمیں اسلام کی ہدایت جو عطا فرمائی ہے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس رب کا بڑا احسان ہے، اس رب کا ہمارے اوپر بڑا احسان اور اس کا شکریہ ہے کہ جس رب نے ہمیں کفر سے نکال کر اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کی ہدایت اس رب نے عطا فرمائی۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور ہم یہ شکر کر رہے ہیں کہ جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، کہ آپ جو ہمیں عطا کر دیے گئے، یا رسول اللہ اس رب کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، اس رب کے احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ اس رب نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ایک تو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا کی، دوسرا اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم تو اس محبوب آپ کے ملنے پر، اور یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں گا، اور ایسا نہیں ہے کہ جلسہ ہو رہا تھا تو سرکار بے خبر تھے کہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے یہ مفہوم نہ لیا جائے، ہر چیز یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں تو اس لیے سرکار پوچھ رہے تھے۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پہلے ہی دیکھ رہی تھی، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سرکار کی نگاہ نبوت تو اس ہونے والے کو بھی جانتی اور دیکھتی ہے۔ اور یہ نہیں جانتے تھے کہ مسجد نبوی میں جلسہ کیوں ہو رہا ہے، جانتے تھے، لیکن ان کو انعام دینا چاہتے تھے، ان کو اکرام دینا چاہتے تھے۔ سرکار کی نگاہ نبوت کا کمال تو اتنا ہے، اگر آپ بخاری شریف کو پڑھیں، بخاری شریف کے اندر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت ہو گئی، حضرت حارثہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو گئی، آ کے عرض گزار ہوئی، اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حارثہ جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، بتائیے رب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ رب نے میرے بیٹے کو جنت عطا فرمائی ہے یا کہ جب وہ ویسے ہی قبر میں پڑا ہے، کوئی انعام نہیں ملا؟ آپ اس کے بارے میں بتائیے سرکار سے۔ اب بخاری ہے، بخاری شریف کے اندر حضرت ام حارثہ سرکار کی بارگاہ میں کلام کر رہی ہیں، اے آقا بتائیے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جنت میں گیا ہے یا کہ ابھی قبر میں ہی پڑا ہے؟ میرے بیٹے کے ساتھ رب نے سلوک کیا کیا ہے؟ یعنی حضرت ام حارثہ کا یقین اور عقیدہ تھا یہ جو مصطفیٰ میرے سامنے ہے، یہ مصطفیٰ قبر کی باتیں بھی جانتے ہیں، حشر کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اس لیے سوال کیا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بتائیے میرے بیٹے کی کیا کیفیت ہے؟ اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کر جاؤں، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر جنت میں نہیں گیا تو میں کم از کم اپنے بچے کو رو تو لوں، میں اپنے بچے کو روؤں، والدہ کروں،
اس کی میت کے اوپر، اس کی قبر پہ میں آنسو تو بہا دوں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جملے پوچھے گئے، اب یہ ساری بات غیب کی تھی، اب غیب کی خبر حضرت ام حارثہ پوچھ رہی ہے۔ ام حارثہ کہتی ہے بتائیے دفن کر کے آئے ہیں، جنتوں میں گیا ہے، جنت میں گیا ہے یا قبر میں ہی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کئی طرح سے تبصرہ ہو سکتا تھا۔ سرکار فرما سکتے تھے اے ام حارثہ مجھے کیا خبر، مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، مجھے کیا علم کہ وہ منو مٹی کے اندر ہم دفن کر کے آئے وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، یا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ سرکار نے بلکہ یہ فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت و ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی۔ اے ام حارثہ تم کہتی ہو میرا بیٹا جنت میں ہے یا قبر میں رہتا ہے؟ ایک جنت کی بات نہیں، تیرے بیٹے کو رب نے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تیرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا ہے، ایک جنت نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو دو جنتیں عطا فرمائی ہیں، دو جنتیں۔ بخاری شریف کے جو محبوب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جائے، قبر میں دفن کر کے آئے تو فردوس اعلیٰ کی خبر دے۔ فرمایا دو جنتیں، جنت بھی چھوٹی نہیں بلکہ فرمایا اصحاب الفردوس الاعلی، تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت بھی چھوٹی نہیں دی، جنتیں بھی دو دی ہیں اور جنت بھی جنت الفردوس عطا فرمائی ہے، جو جنت سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی ہے، سب سے اونچے درجے اللہ نے تیرے بیٹے حارثہ کو عطا فرما دیے۔ جو محبوب مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر حضرت ام حارثہ کو حضرت حارثہ کی خبر بتا سکتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں ہے، وہ محبوب اپنی مسجد کے صحن میں بیٹھے صحابہ کرام کے جلسے سے واقف نہیں ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں، لیکن بلوانا چاہتے ہیں کہ بولے، اور اس بولنے کے اوپر سرکار ان کو انعام دینا چاہتے ہیں کہ تم چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے، تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کی عظمت بڑی ہے، اس کی شان بڑی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس واسطے بیٹھے ہیں کہ ومن علینا بکا، اس رب نے تجھے بھیج کر ہم پر کرم فرمایا ہے، آپ کو ہمارے اندر بھیجا، ہمارے درمیان آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت ہوئی، آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے ہی تو ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے۔ اگر اس کا خلاصہ ہم اپنے انداز میں کریں، شعر کے انداز میں اس کا خلاصہ بیان کر لیں، جو سرکار کے صحابہ کہہ رہے ہیں ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ جو آپ کو بھیج کر رب نے ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے، ہم اس کرم نوازی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو صحابہ کہتے ہوں گے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، بلکہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ تو حضرات گرامی صحابہ کرام نے عرض کیا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا، یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر جو ہمارے رب نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے، جو احسان فرمایا ہے آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے، اے محبوب ہم اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ کہاں لکھا ہے؟ مسلم شریف کے اندر۔ کہاں لکھا ہے؟ ترمذی شریف کے اندر۔ کہاں لکھا ہے؟ امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا۔ یہ تینوں کتابیں یاد رکھیں، مستند کتابیں ہیں، اور امام مسلم لکھ رہے ہیں، امام ترمذی لکھ رہے ہیں،
اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا، کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو بھیج کر رب نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے نا، اس احسان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ہم میلاد شریف میں کیا کرتے ہیں؟ یہی بات ہوتی ہے نا۔ علامہ صاحب آگے آ جائیں، بے ادبی ہوگی، آگے تشریف لے آگے، ماشاءاللہ جی۔ محبوب جو آپ کو بھیج کر رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، اس احسان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو سنی کیا کہتے ہیں؟ سنی بھی یہی کہتے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اے اللہ تو نے ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب تو نے ہمیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا ہے تو پھر ہمیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو ہم بھی گلی گلی کونے کونے یہی کہتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جی۔ خوشی کس بات کی آمنہ کے لائے، گھر میں کیوں سجایا ہے کملی والا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم یہی ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے آج سے 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ کے سامنے جو سرکار کے میلاد کا تذکرہ کیا تھا، آج بھی سنی وہی تذکرہ کرتا ہے، وہی الفاظ دہراتا ہے۔ تو حضرات کرام، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کو عطا کر کے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا جب وہ ذکر کر رہے ہیں تو حضرات محترم ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس جلسہ کا موضوع نماز کے مسائل نہیں، اس جلسے کا موضوع نماز کے مسائل نہیں تھے، روزے کے مسائل نہیں تھے، جہاد کے احکامات بیان نہیں ہو رہے تھے، خاص الخاص سرکار کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ وہ بیٹھ کر باتیں سرکار کے میلاد کی کر رہے تھے، اور جب سرکار نے پوچھا تو عرض کر دی یا رسول اللہ ہم تو واشی تھے، ہمیں کیا خبر، ہم تو اتنے واشی تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہم تو اتنے بھیڑیے تھے، ہمارے اندر اتنی درندگی تھی کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو منڈی میں جا کے سیر کر آتے تھے۔ یا رسول اللہ ہمارے اندر تو انسانیت نام کی کوئی شے نہیں تھی، بیٹا باپ کو ذبح کر دیتا تھا، باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ہمارے اندر تو انسانیت ہی نہ تھی۔ آپ آئے ہیں تو آپ ہی نے بتایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ ہی نے بتایا ہے کہ باپ بوڑھا ہو جائے، بوڑھے باپ کی گھر کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا تمہارے گھر میں بھی برساتا رہتا ہے۔ ہمہ وقت بوڑھے باپ کی وجہ سے گھر میں رحمتیں اترتی رہتی، اللہ برکتیں اتارتا رہتا ہے۔ بوڑھے باپ کی خدمت کرو گے، وہ جنت کا تمہارا دروازہ ہے۔ اگر تمہارا باپ تم پہ راضی ہے، سمجھو تمہارا خدا بھی راضی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے، وگرنہ ہمیں کیا پتا تھا۔ اگر سرکار کی آمد سے پہلے والے حالات و واقعات کو ہم سامنے رکھ لیں تو وہ جو صحابہ کرام جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا وہ کیوں شکر ادا کر رہے تھے۔ اور آج بھی، آج کے مسلمان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے جیسے صحابہ نے شکر ادا کیا ہے۔ شکر ہے اے مالک تیرا، تو نے اپنا محبوب عطا کیا ہے، محبوب نہ ہوتے تو ہمیں کیا خبر تھی کہ ماں کی شان کیا ہے، بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹی کی عصمت کیا ہے، بیٹی کی شان کیا ہے، سرکار نے تو بتایا۔ آج بھی جراثیم موجود ہیں، کلمہ گو لوگوں کے اندر وہ جراثیم موجود ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو ماتھے پہ شکن آتی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، آج بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ سرکار نے 14 صدیوں پہلے ہمیں بشارتیں عطا فرمائی، فرمایا جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، پیدا ہونے کے بعد ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کر کے آگے ان کا نکاح سنت کے مطابق کر دیتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جنت میں میں اور وہ بندہ یہ جو 2 انگلیاں جیسے ہیں، ایسے جنت میں میں اور وہ بندہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو 2 بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، اسلامی طریقے کے مطابق ان بچیوں کو پڑھاتا ہے، دکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو لہذا اس کی شان اتنی بڑی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹے اگر آپ 10 بھی پڑھا لیں، حافظ بنا لیں، عالم بنا لیں، لیکن بیٹوں کے حافظ بننے پر، عالم بننے پر سرکار نے جنت واجب ہونے کی گارنٹی نہیں دی۔ ہاں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ بیٹے کو عالم بنائیں گے تو ہم محروم رہیں گے، نہیں، اجر تو ملے گا،
لیکن سرکار نے گارنٹی عطا نہیں فرمائی. گارنٹی نہیں ہے جیسی گارنٹی بیٹی کی ولادت پر ہے. فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے اس کی تربیت کرنا، جنت میں میرے ساتھ چلے جاؤ گے، جنت میں میری سنگت ملے گی، اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ 10 بچے ہوں 10 حافظ بنا دو 10 عالم بنا دو اور سرکار نے فرمایا جنت میں میں اور وہ بندہ ایسی جنت میں چلے جائیں گے. نہیں فرمایا. بیٹی کے بارے میں جنت کے واجب ہونے کا فرمایا. بیٹی کی تربیت کرو گے اللہ تمہارے اوپر جنت واجب فرما دے گا. یہ گارنٹی کیوں دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ بیٹیوں کی قدر نہیں لوگ کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور سرکار نے اس لیے اتنا بڑا انعام دیا. اور اس وقت کلمہ جہاد فرمایا جس وقت لوگ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے. آج میں اپنی بیٹی سے پیار کروں، آپ اپنی بیٹی سے محبت کریں، یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہر باپ آج اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، بیٹی سے پیار کرتا ہے. لیکن اس وقت یہ جملہ بولنا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جہاد اکبر تھا. جب لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے اس وقت میرے محبوب نے جہاد اکبر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس وقت یہ جملہ بولنا بہت بڑا جہاد تھا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو لہذا سرکار نے یہ تربیت فرمائی. آج بھی لوگ یہ کھار کھاتے ہیں کہ بچی پیدا ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ ادھر سے آئے نا ہندوستان سے، وہ ہندوانہ رسومات، وہ ہندوانہ ذہن، وہ آج بھی اس کے اندر خلش ہے. علماء کرام دن رات تربیت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں مولیاں دا کام تے گل کرنا ہے نا، ویانا تے میں ہی ہے نا، اگے کھلانا تے میں ہی ہے. تو کون ہوتا ہے کھلانے والا؟ کھلاتا پلاتا تمہارا رب ہی. سورہ انعام کو پڑھو، سورہ انعام میں بالکل ابتدائی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو اللہ رزق لکھ کے دیتا ہے، اس کے نصیب کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہ تو اللہ ہمت دیتا ہے، بس اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ اس توفیق کی برکت سے اولاد کو پالیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، اسلام سکھائیں گے، اس برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرما دے گا. یہ تو اس نے بہانہ بنایا ہوا ہے ہماری بخشش کا. وگرنہ میں کہوں کہ میں بچے پال رہا ہوں، نہیں، وہ تو رب دیتا ہے. رب چاہے تو نہ دے، اس کی مرضی ہو تو نہ دے. اللہ فرماتے بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو ہم اس کے نام کا رزق دیتے ہیں. جب بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے ہوتے ہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتے کو کہتا ہے لکھ یہ کتنا رزق کھائے گا. اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، نیک ہوگا بد ہوگا اس کے بارے میں لکھ، اس کی عمر کا تعین کر دیا جاتا ہے. بندہ جب ماں کے بطن میں ہوتا ہے 120 دن ہماری عمر ہوتی ہے، اسی دن ہمارا رزق متعین ہو جاتا ہے. تو ہم رزق نہیں کھلاتے کسی کو، ہر کوئی اپنا نصیب ہی کھاتا ہے، جتنا کوئی نصیب کا لے کے آتا ہے اتنا نصیب کا کھاتا ہے. تو لہذا بچیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بچیاں بیٹوں سے زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا باپ کی میت اٹھتی ہے نا، جتنا لپٹ کے باپ کی میت کے چار پائی کے ساتھ جتنا لپٹ کے بیٹی روتی ہے بیٹا نہیں روتا. جتنا باپ سے پیار، جیسے جس قدر باپ بیمار ہوتا ہے بیٹی کی بے چینی کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. بیٹے حالانکہ دعا بھی کروا لیتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرتے ابے کو اللہ پردہ دے دے، تو خدا کی قسم بیٹیاں دعا کرواتی ہیں مولوی صاحب دعا کرتے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو صحت عطا فرما دے. ہمارے سامنے تو چلتا پھرتا ہے، یہ بیٹیوں کی کیفیت ہے. تو لہذا اس معاملے کے اندر ہمیں کشادہ دلی سے پیش آنا چاہیے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہلی بیٹی عطا فرماتا ہے. پہلی جس کو بیٹی عطا ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ خوش نصیب ہے. تو سرکار ہم اس لیے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی آمد سے قبل ہماری تو حالت ہی بڑی پتلی تھی. ماں کو کون بیچ کے آتا ہے؟ ماں کو بیچ آتے منڈی میں، باپ کو بیچ آتے منڈی کے اندر. یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو آپ ہی نے آگے باپ اور ماں کی شان بیان فرمائی، وگرنہ ہمیں کیا خبر تھی کہ باپ کی عظمت اور ماں کی شان کیا ہے. کہ یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم تو وحشی ماحول میں رہنے والے تھے، ہمیں تہذیب و تمدن کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہمارے اندھیروں کے اندر بسیرے تھے اور صراط مستقیم سے کوسوں ہمارے ڈیرے تھے.
یا رسول اللہ ہمیں کوئی خبر نہ تھی، آپ آئے ہیں تو ہمیں اسلام کی ہدایت بھی ملی ہے اور راہ راست بھی آپ ہی کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے آپ آج بیٹھ کے آپ کی ولادت کا تذکرہ کریں۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مسلم کہہ رہے ہیں، امام ترمذی کہہ رہے ہیں اور امام بہقی شعب الایمان میں کہہ رہے ہیں۔ یہ تینوں کتابیں یاد رکھیں، مستند کتابیں۔ اور سرکار کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اگر فرشتے صفے بنا کر ہمارا انتظار کرتے ہیں تو آپ کی تربیت کی وجہ ہے۔ آج اگر ہم چلتے زمین پہ ہیں، بلال چلتے زمین پہ ہیں، بلال حبشی کے چلنے کی آوازیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ یا رسول اللہ بلال کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی شکل و صورت کا کمال ہے۔ آپ نہ ہوتے تو بلال زمین پہ چلتا ہوتا، کبھی بھی جنت میں قدموں کی آواز سنائی نہ دیتی۔ آپ کی یہ برکت ہے، آج بلال زمین پہ چلتا ہے، جنت میں چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے اندر قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اور سرکار جنت میں جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عائشہ میں نے حضرت زید بن خارجہ کے قرآن کی تلاوت کو میں نے جنت کے اندر سنا ہے۔ زید بن خارجہ تلاوت مدینہ شریف میں کرتا ہے اور تلاوت کی آوازیں جنت میں آتی ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی ہماری کوئی عظمت نہیں، ہماری کوئی شان نہیں ہے، یہ سبب آپ ہی کا ہے، آپ کے قدموں سے لگے ہیں، اللہ نے ہمیں شان عطا فرما دی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر یا رسول اللہ انمول فرما دیا۔ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ نبوت میں آئے ہیں تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آج اگر میری 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں ایک دن میرے ابا خطاب نے مجھے 6 اونٹ دیے، فرمایا اے عمر یہ 6 اونٹ ہیں، لائن میں کھڑے کرو، لائن میں کھڑے کر کے ڈیرے پہ لے جاؤ۔ حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں میں وہ 6 اونٹ قطار میں کھڑا کرنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں پہلا کھڑا کرتا سیدھا ہوتا تو دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا، تیسرے کو سیدھا کرتا چوتھا ٹیڑھا ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کتنی بار سیدھے کیے، کتنی بار ٹیڑھے ہو گئے۔ میرے باپ خطاب نے میری گدی میں آ کے تھپڑ لگایا، فرمایا عرب کا سردار ہو کر تو تجھ سے 6 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے، کیسا عرب کا سردار ہے؟ عمر ابن خطاب فرمانے لگے میں وہ عمر ہوں جس سے 6 اونٹ بھی قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج 26 لاکھ مربع میل کے اوپر عمر ابن الخطاب کی حکومت ہے، میرا نام کیسر و کسریٰ لیتا ہے، ایک مرتبہ ان کے اوپر لفظہ طاری ہوتا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ مجھے اگر اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے، اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت ہے، مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت کا فیض ہے۔ سرکار آپ آئے ہیں تو عمر ابن الخطاب سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو اس رب کا احسان یاد کر رہے ہیں جس رب نے ہمارے اوپر اتنی برکت فرمائی، اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم کیا تھے، ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ یا رسول اللہ ہم اس کا احسان، اس احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو وقت کے دامن سے گنجائش بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب انعام ملنے لگا ہے مجلس سجانے والوں کو، میلاد کی محفل سجانے والوں کو، آج سرکار کا ذکر کرنے والوں کو انعام سرکار عطا فرمانے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب تم مجھے حلف دو، حلفاً قسماً کہو کیا واقعی تم میری آمد کا تذکرہ کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے؟ حلفاً کہو اللہ ما اجلسکم الا ذالک، مجھے حلفاً کہو کہ کیا تم واقعی یہ عمل کر رہے تھے، اسی وجہ سے تھا کہ کوئی اور بات تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کہا؟ انی لم استحلفکم تہمۃ لکم،
ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہی منشور تھا، ہمارا یہی مقصد تھا، اسی مقصد سے ہم بیٹھے تھے تو سرکار نے آپ انعام کیا دیا؟ سرکار فرمانے لگے انہ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ اے صحابہ، میرے صحابہ تم تھے بزم میلاد میں، میں تھا اپنے کاشان نبوت میں اپنے گھر تھا، تم یہاں میلاد کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ جب تم محفل سجائے بیٹھے تھے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی، جبریل آئے تو انہوں نے مجھے خبر عطا فرمائی کیا ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے، تمہارا یہ میلاد پڑھنے کی وجہ سے، تمہارے میلاد پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بٹھا کے نا فرشتوں کی مجلس کے اندر فخر فرما رہا ہے، اے فرشتوں یہ ہوتے ہیں امتی، یہ ہوتے ہیں جب وہ احسان کو ماننے والے، احسان فراموش نہیں ہے، ان کے اوپر میرے محبوب کی آمد ہوئی، میرے محبوب نے احسان فرمایا ہے تو احسان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور میرے صحابہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں غلام، ایسے ہوتے ہیں غلام جو اپنے محبوب کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے فرشتوں کو، اور یہی نہیں بلکہ اس حدیث پاک کی تفصیلات میں جائیں، تفصیلات کے اندر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ فرشتوں مجھے فلاں پہ بھی فخر ہے، فلاں پہ بھی فخر ہے، یعنی جتنے صحابہ وہاں بیٹھے تھے، جتنے صحابہ کرام کا وہاں جمع غفیر تھا، اللہ نے ہر صحابی کا نام لیا فرشتوں کے اندر کہ فلاں بھی آیا ہے، فلاں پہ بھی فخر ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں پہ بھی فخر ہے۔ تو پتہ چلا 14 صدیاں پہلے اگر صحابہ سرکار کے میلاد کی محفل سجائیں تو اللہ ایک ایک کا نام لے کر فخر فرمائے، تو 14 صدیوں کے بعد آج بھی اگر ہم بلال رضا کے اندر بیٹھ کر سرکار کے میلاد کا تذکرہ کریں تو اللہ آج بھی فرشتوں کو کہتا ہوگا اے میرے فرشتوں فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا۔ تو کتنی خوش بختی ہوگی ہماری کہ ہمارا رب ہمارا نام لے اور نام لے کر کہے کہ فلاں کی بھی حاضری ہو گئی، فلاں کی بھی حاضری ہو گئی، یعنی مجلس میلاد، جلسہ میلاد، محفل میلاد بنانا اتنا بڑا کار خیر ہے کہ اس کا تذکرہ آسمانوں پہ رب فرشتوں کے اندر فرماتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں محفل میلاد کرتے ہیں ہمارا تو نام آتا ہی آتا ہے، جو کرنے والا ہے، جتنے سننے گئے ہوتے ہیں ان کا بھی نام آ جاتا ہے۔